تراویح کے بارے میں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، تراویح کی پابندی کرنے کی برکت سے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے ولادت کے دن اس کو اس کی ماں نے جانا تھا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح سنت کفایہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، جماعت سے پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے۔ تو اگر کوئی جماعت سے نہ پڑھے تو اس کو چاہیے کہ تنہا پڑھے، اگر کسی وجہ سے جماعت میں شامل نہیں ہو پاتا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح سنت کفایہ ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا تراویح پڑھنا ہی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، عظمت سنت کی تو بات ہی کیا ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اچھا، تراویح کے بارے میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ 29 ہی کا چاند ہو گیا، تو اب عشاء کی پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ حافظ کے پیچھے صرف نابالغ ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں، بالغ کی کوئی نماز بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگر 27ویں کو یا اس سے پہلے ختم قرآن پاک ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھنا چاہیے، کیونکہ پورے مہینے کی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حافظ صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا اور بعض مقتدی بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب حافظ صاحب رکوع کر رہے ہیں تب ہم شامل ہو جائیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ علماء فرماتے ہیں مقتدی کو جائز نہیں ہے کہ بیٹھا رہے، اور جب امام رکوع کرنے والا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور منافق جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے، اس لیے شروع ہی سے نماز میں شامل ہونا چاہیے۔